رشمور پہاڑ کی قومی تفریح گاہ جنوبی ڈکوٹا میں کی سٹون کے قریب واقع ہے۔ یہ امریکی صدور کے یادگار مجسمے ہیں جو امریکہ کی 150 سالہ تاریخ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ مجسمے جن 4 امریکی صدور کے 60 فٹ بڑے چہرے پیش کرتے ہیں ان میں جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن، روزویلٹ اور ابراہم لنکن شامل ہیں۔ امریکی صدور کی یادگار کا کل رقبہ 1278 ایکڑ ہے اور یہ سطح سمندر سے 5725 فٹ بلند ہے۔ 1933 میں قومی تفریح گاہ کی خدمت کے محکمے نے رشمور پہاڑ کو اپنے دائرہ اختیار میں لے لیا۔ جولین سپورٹس نامی انجینئر نے منصوبے میں تعاون کے طور پر اس کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر کیا۔ مثال کے طور پر اس نے ٹرام کو اس قابل بنایا کہ وہ کارکنوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی تک جا سکے۔ 4 جولائی 1934 کو جارج واشنگٹن کا چہرہ بن گیا تھا، تھامس جیفرسن کا چہرہ 1936 میں اور ابراہم لنکن کا دسمبر 1937 میں بنا۔ 1937 میں ہی پارلیمان میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ انسانی حقوق کی علمبردار خاتون سوزن انتھونی کا چہرہ بھی ان چہروں میں شامل کر دیا جائے، لیکن بل میں یہ اضافی شرط موجود تھی کہ مرکزی مالیات صرف ان چہروں کے بنانے پر خرچ ہوں گے جن پر کام شروع ہو چکا ہے۔ 1939 میں روزویلٹ کا چہرہ مکمل ہوا۔ پہاڑ کا نام پہلے رشمور رکھا جا چکا تھا جو نیویارک سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل چارلس رشمور کے نام پر تھا، جس نے 1885 میں بلیک ہلز نامی اس علاقے میں کان کنی کے حقوق کے معاملات کی چھان بین کی تھی۔ گڈسن برگلم نامی مجسمہ ساز نے کئی وجوہ کی بنا پر مجسمے بنانے کے لیے رشمور پہاڑ کا انتخاب کیا۔ اول، یہ پہاڑ صاف اور ملائم گرینائٹ پتھر کا تھا جو 10,000 سال میں صرف 1 انچ گھستا ہے۔ دوم، پہاڑ اتنا مضبوط تھا کہ بڑے بڑے مجسموں کا بوجھ سہار سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ علاقے کا سب سے بلند پہاڑ تھا جس کی بلندی سطح سمندر سے 5725 فٹ تھی۔ مزید یہ کہ اس پہاڑ کا رخ جنوب مشرق کی سمت تھا، جس وجہ سے کارکنان دن کے بیشتر حصہ میں سورج کی روشنی میں کام کر سکتے تھے۔ صدور کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھا گیا کہ وہ کس بات کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جارج واشنگٹن کو جدوجہد آزادی کی علامت، تھامس جیفرسن کو جمہوریت کے مطابق حکومت کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، ابراہم لنکن کو مساوات اور ریاستوں کے اتحاد جیسے تصورات کا نمائندہ، جبکہ روزویلٹ کو 20ویں صدی میں امریکہ کو ایک مضبوط سیاسی طاقت بنانے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت میں رشمور پہاڑ پر سنگ تراشی کا کام 10 اگست 1927 کو شروع ہو گیا تھا جو 14 سال تک جاری رہا۔ جہاں تک چہرے تراشنے کے کام کا تعلق ہے، اس کا عرصہ صرف 6.5 سال بنتا ہے، لیکن یہ کام مسلسل نہیں ہوا۔ موسمی حالات اور برگلم کے سب سے بڑے حریف یعنی مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ کام وقفوں میں بٹ گیا۔ اس منصوبے کی کل لاگت $9 لاکھ تھی۔ 1941 میں برگلم کی وفات تک اس منصوبے پر مسلسل کام ہوتا رہا۔ اس کی موت کے بعد نہ تو یہاں کوئی کام ہوا اور نہ آئندہ ہونے کا امکان ہے۔ صدر کیلون کالج نے 1927 میں اس منصوبے کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا، رشمور پہاڑ کا منصوبہ اپنے بنیادی خیال، جسامت اور معنوی لحاظ سے مکمل طور پر امریکی ہے۔ رشمور پہاڑ کا سب سے شاندار پروگرام روشنیوں کا وہ مظاہرہ ہے جو نئے ایمفی تھیٹر میں روزانہ رات ٹھیک 9 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جنوبی ڈکوٹا میں بلیک ہلز کے خوبصورت علاقے میں جائیں تو یہ مظاہرہ ضرور دیکھیں۔ $5 کروڑ 60 لاکھ کی مالیت سے اس تفریح گاہ کی توسیع اور آرائش کا کام 1998 میں مکمل ہوا، جس میں کار پارکنگ کے لیے نیا علاقہ، ایمفی تھیٹر، عجائب گھر، سیاحوں کی رہنمائی کا مرکز، صدارتی راستہ، تحائف اور کتابوں کی دکانیں اور کھانے پینے کی سہولیات شامل ہیں۔ رشمور کی سیر مکمل کرنے کے لیے روشنیوں کا مظاہرہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ قومی تفریح گاہ کی خدمت کا محکمہ یوم یادگار سے یوم مئی تک خاص پروگرام پیش کرتا ہے، جس میں 10 منٹ کی معلوماتی تقریر کے بعد 20 منٹ کی معلوماتی فلم دکھائی جاتی ہے۔ تاہم شام کی اہم ترین سرگرمی یادگار کو رفتہ رفتہ روشنی سے منور کرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ پوری طرح جگمگانے لگتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا قبل از وقت جایا جائے اور اپنے ساتھ جیکٹ لے جانی نہ بھولی جائے۔ اس پروگرام کے اوقات یہ ہیں: رات 9 بجے تا 9:30 تک روشنی کا مظاہرہ اور 9:30 تا 10:30 تک مجسموں کا جگمگانا۔ وہ لوگ جو یوم یادگار اور یوم مئی کے خاص موقع کے بعد جانے کا پروگرام رکھتے ہیں، انہیں مطلع کیا جاتا ہے
कसदूर के चेहरे रोज़ाना रात को रोशन किए जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो खूबसूरत रशमोर पहाड़ पर गुजरे हुए वक्त से मुतासर ना हों। जिस तरह इस यादगार को बनाना इसके संग तराश के लिए एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा था, वैसे ही इस यादगार को देखना इसके नाज़िर के लिए भी एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा होता है।